لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلا في سلطانه وعظما في أركانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فوائلهم وغاصبي حقوقهم ومخربي شريعتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. صلوات پڑھیں محمد. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی. اللہ تعالیٰ تمام حاضرین سے، بانیان سے اس عبادت عظیمہ کو قبول فرمائے جو صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی مظلومیت کو عام کرنے کے لیے ہم نے برگزار کیا تھا، کیونکہ بی بی سلام اللہ علیہا کی برکتوں سے اور بی بی سلام اللہ علیہا کی زحمات اور قربانیوں کی وجہ سے یہ دین بچ پایا. اور ایک چیز ابھی ابتدا میں عرض کر دوں کہ واقعاً رات کے اس پہرانہ آپ کا مجلسوں میں یہ بہت ثواب کا حامل ہے، لیکن آپ کی خدمت میں ایک چیز عرض کروں کہ بی بی نے آپ کو وہاں یاد کیا ہے جہاں کم لوگ انسان کسی کو یاد کرتا ہے. لہذا اگر ہم رات کی اس پہر آتے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. میں روایت دیکھ رہا تھا بی بی سلام اللہ علیہ کا وہ عقد جو آسمان پہ ہوا، اصل عقد آسمان پہ ہوا بی بی سلام اللہ علیہ کا، اور یہ رشتہ بھی آسمانی ہے، زمین کا یہ رشتہ نہیں ہے. پیغمبر نے اس عقد کو جب زمین میں پڑھا ہے بحکم پروردگار عالم، تو روایت کا جو جملہ ہے وہ شاید عزائے فاطمی میں آنے والوں کو ایک ڈھارس رہے. بی بی سلام اللہ علیہ نے جب عقد کی ساری تیاریاں ہو چکی تو اپنے بابا کو بلایا. پیغمبر اکرم بی بی سلام اللہ علیہ کے پاس آئے تو بی بی نے فرمایا: یا ابتا، میرے بابا، انت سولا، میں آپ سے ایک چیز چاہتی ہوں، اسالو کا، میں آپ سے چاہتی ہوں انتدعو اللہ، کہ آپ اللہ سے دعا کریں. کب؟ عقد کا موقع ہے. بی بی سلام اللہ علیہ کے فرماتی: یا ابتا اسالو کا، بابا میں آپ سے سوال کرتی ہوں، میں آپ سے چاہتی ہوں کہ انتد اللہ، کہ آپ اللہ سے دعا کریں. میری لاڈلی کیا دعا کروں؟ ان یجعل اللہ مہری شفاعت المذنبین من امتک، کہ بابا اللہ میرے مہر کو کیا قرار دے؟ آپ کی امت کے گنہگار کی شفاعت میری مہر قرار پائے. کب صدیقہ طاہرہ نے، اور یہ امت جب آئے نا تو امت نبی وہی ہے
جو علی کے ساتھ ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں یہ ذہن میں ہمیشہ رکھیے گا۔ حضرت نبی کی امت کون ہوگا؟ جو علی کے ساتھ ہوگا، چونکہ رسول نے کیا فرمایا تھا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اور یہاں پر ہم بہت سے لوگوں سے شکوہ بھی نہیں کرتے کہ آپ علی کو مولا کیوں نہیں مانتے، چونکہ رسول نے خود کہا تھا جو مجھے مولا مانے گا وہی علی کو مولا مانے گا۔ پتہ نہیں بات واضح؟ علی کو مولا نہ مان کر لوگوں نے فقط علی کی امامت کا انکار نہیں کیا ہے، نبی کی نبوت کا بھی انکار کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کیونکہ یہ حدیث بڑی مشہور ہے لیکن اس پہ کبھی دقت کریے، اتنی واضح حدیث ہے اور اتنا اس کے معنی روشن ہے کہ ہم غور نہیں کرتے۔ من کنت مولا، پیغمبر نے ڈائریکٹ کس طرح کہا ہوتا نا، علی مولا، تمہارے مولا علی ہیں، لیکن پیغمبر نے آ کر کیا کنڈیشن رکھی؟ من کنت مولا، جس کا میں مولا ہوں، فعلی مولا، اس کا علی مولا ہے۔ دونوں میں فرق ہے، یعنی ایک مرتبہ آپ کسی کو لائیے کہو ھذا علی مولا، یہ علی تمہارا مولا ہے، نہیں، نبی نے کہا رشتہ بتاتا ہوں، من کنت مولا فھذا علی مولا، جسے میری نبوت پہ یقین ہوگا وہی علی کی امامت پہ یقین کرے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لہذا جو لوگ انکار ولایت علی کرتے ہیں وہ سب سے پہلے انکار نبوت نبی کرتے ہیں، اور اگر کوئی انکار نبوت نبی کرے تو یعنی قرآن کو بھی نہیں مانتا، یعنی خدا کو بھی نہیں مانتا۔ مطلب سمجھ رہے ہیں کہاں تک ختم ہوتا ہے؟ صرف انکار ولایت سے معاملہ ختم نہیں ہوتا ہے، انکار ولایت منتہی ہوتی ہے انکار نبوت پر، اور انکار نبوت منتہی ہوتی ہے انکار خدا پر۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب یہ بی بی سلام اللہ علیہا نے اس وقت اپنے بابا سے کیا کہا؟ اسألک ان تدعو اللہ، بابا میں آپ سے سوال کرتی ہوں کہ آپ کیا کریں؟ اللہ سے دعا کریں، ان یجعل اللہ مہری فی اوساط امتک، کہ اللہ میری مہر قرار دے آپ کی امت کے گنہگاروں کو۔ آپ غور کریے گا، میں اس وجہ سے عرض کروں کہ رات کے اس پہر کہیں ہم جیسے ذاکروں کو، نواخانوں کو، شریک مجلس ہونے والوں کو احساس نہ ہونے لگے کہ ہم نے کوئی بہت بڑا کام کر دیا۔ بی بی نے کب آپ کو یاد کیا؟ اپنے عقد کے موقع پہ یاد کیا اور کہا میری مہر قرار دیا جائے کیا؟ شفاعت۔ روایت کا جو جملہ ہے نبی اکرم کا کوئی عمل حکمت سے خالی تو نہیں ہوتا۔ کیا کہا؟ اسألک، آپ خدا سے دعا کریں، ان تدعو اللہ، آپ دعا کریں۔ روایت کہتی نبی اکرم خاموش تھے، نبی اکرم ابھی خاموش ہیں، اسی اثنا میں جناب جبرائیل آئے۔ روایت کا جملہ ہے کہ ایک کپڑا ہرے رنگ کا آسمان سے آیا جس پہ لکھا ہوا تھا جعل اللہ مہر فاطمہ شفاعت المذنبین من امت ابیہا، یعنی یہاں زہرا کے دہن اقدس سے نکلا، وہاں پروردگار عالم نے پیغام بھیجا کہ اللہ نے زہرا کی مہر کو فاطمہ کے باپ کی امت کی شفاعت قرار دیا ہے۔ یہ صدیقہ طاہرہ، یہ بھی دو عالم ہے، انہوں نے اس وقت آپ کو یاد کیا۔ غور کر رہے ہیں؟ اس وقت آپ کی فکر، پھر آپ جا کر ان روایات کو دیکھیے جو بی بی سلام مقام شفاعت سب کے لیے، انبیاء بھی شفاعت کریں گے، اولیاء بھی شفاعت کریں گے، اصفیاء بھی شفاعت کریں گے، حتیٰ یہاں تک کہ زائرین کربلا بھی شفاعت کریں گے۔ روایت میں ہے کہ کربلا کے زائرین بھی اپنے رشتہ داروں کی، اپنے دوستوں کی شفاعت کریں گے۔ سب کے اپنی اپنی شفاعت کا دائرہ، جس کی جو حیثیت خدا کے سامنے ہے اس لحاظ سے اس کی شفاعت ہے، کوئی 5 کی تو کوئی 50 کی تو کوئی 500 کی، جیسی جس کی بندگی کا عروج ہے۔ لیکن ایک شفاعت کا درجہ جو صدیقہ طاہرہ کا روایت پہ ملتا ہے وہ عجیب درجہ ملتا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ جب بی بی سلام اللہ علیہا وارد محشر ہوں گی تو پہلا اعلان جو منادی کی جانب سے آئے گا، یا اہل المحشر غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم، اے اہل محشر سب کے سب سر جھکا لو، سب کے سر اپنی آنکھوں کو بند کر لو، سب کے سب سر جھکا لو، سب کے سب اپنی آنکھوں کو بند کر لو، حتی تجوزا
فاطمہ بنت محمد، یہاں تک کہ یہ بی بی سلام اللہ علیہا یہاں سے گزر جائیں۔ اور پھر روایات بہت تفصیلی ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہا کے اس سواری کے آگے 70,000 ملائکہ، سواری کے پیچھے 70,000 ملائکہ، یمین و یسار 70,000 ملائکہ، سواری بھی ایسی کہ ظاہرہا رحمت اللہ و باطنہا عفو اللہ، یہ سواری ایسی کہ جس کا ظاہر رحمت خدا، جس کا باطن عفو خدا۔ یہ کاروان جو بی بی سلام اللہ علیہ کا جنت کی جانب جائے گا، روایت کہتی بی بی سلام اللہ علیہ در جنت پہ کھڑی ہو جائیں گی، آواز پروردگار عالم آئے گی، اے میری فاطمہ، اے سیدہ، آپ جنت پہ کیوں نہیں داخل ہوتی؟ بی بی فرمائیں گی میرے اللہ، آج کے دن میں یہ چاہتی ہوں کہ اہل محشر کے سامنے تو میری عظمت کو اجاگر کر۔ اللہ تعالیٰ کہے گا بی بی لوٹو، جو آپ سے محبت کرتا ہو، جو آپ کی ذریت سے محبت کرتا ہو، جو آپ کا شیعہ ہو، جو آپ کے شیعوں سے محبت کرتا ہو، ان سب کے سب کو لے کر آپ جنت کی طرف جاؤ۔ آپ روایت دیکھ رہے، یہ محشر میں بی بی سلام اللہ علیہ کی شفاعت کا درجہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد روایت کہتی یہ کاروان چلے گا اور یہاں پر بی بی سلام اللہ علیہ اپنے شیعوں کو محشر میں اس طرح چنیں گی جیسے ایک پرندہ اچھے دانوں کو برے دانوں کے درمیان سے چنے، جیسے ایک پرندے کو دیکھا ہے جید اور ردی، جید کو ردی سے الگ کرتا ہے۔ بس یہ رات کے پہر جو آئے ہو، یا آپ نے مجلسے کی، آپ نے نواح پڑھا ہے، یا کسی بھی عنوان سے میں عرض کر رہا ہوں، اس در پہ نوکری میں آپ کا ٹائٹل کیا یہ معنی نہیں رکھتا، آپ نوکر ہو یہی معنی رکھتا ہے۔ پتہ نہیں بات آتے، نوکر خطیب کی شکل میں ہو، نوکر نوحہ خان کی شکل میں ہو، نوکر شاعر کی شکل میں ہو، نوکر شرکت کرنے والوں کی شکل میں ہو، نوکر بنا کرنے والی کی شکل میں ہو، بانی ہو، خطیب ہو، شاعر ہو، نوحہ خان ہو، یہ معنی نہیں رکھتا، معنی یہ رکھتا ہے کہ نوکر در سیدہ ہو۔ توجہ فرما رہے، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ لہذا یہ اتنا کافی ہے کہ کل کے دن میں اپنے آپ کو یہ کہہ سکوں کہ میں خادم تھا، کیونکہ اس در کے خادموں کی عجیب عظمت نہیں ہے۔ آپ جا کر روایت پڑھیے کہ جو لوگ وابستہ ہوئے اس در پہ، جو خادم بنے، بادشاہوں کے تخت و تاج ان کے قدموں کے نیچے تھے، توجہ فرما رہے ہیں، وہ خادم تھے۔ ویل کہ بی بی سیدہ عالمیان عسکروں کی جتنا زیادہ ہو سکے ہم بی بی سلام اللہ علیہ کے نام کو اجاگر کریں، حتیٰ ہماری قوم کے بچے، نوجوان، انہیں بھی چاہیے کہ بی بی سلام، چونکہ مجلسوں میں 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ بہت سی باتیں نہیں بیان کی جا سکتی، اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو اپنی اسٹڈی کرنا پڑے گا، آپ صدیقہ طاہرہ پہ جا کے کتابیں پڑھیں۔ آپ بی بی سلام اللہ علیہ میں 1-2 اشارے فقط، چونکہ آج آخری مجلس ہے، آپ کو تیزی سے عرض کر دوں، اپنے موضوع پہ آ جاؤں۔ جیسے آپ بی بی سلام اللہ علیہ کی قدر و منزلت بے حق ہی تو کوئی جان ہی نہیں سکتا نا، کیسے جان سکتا؟ لیلۃ القدر کون جانے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو تو کوئی سمجھ نہیں سکتا نا، اور فاطمہ لیلۃ القدر ہیں۔ لیکن اپنی توان بھر، اپنی طاقت بھر کوشش کریے کہ صدیقہ طاہرہ کو ذرا سا پہچانیے۔ اب وہ پہچاننے کا ایک راستہ معلوم ہے کیا ہے؟ بی بی کے جو القابات ہیں، ان القابات میں غور کریے، ان القابات کے معنی کو سمجھیے، ان القابات میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے اسے سمجھیے۔ یہ ایک معرفت کا مرحلہ بی بی کے القاب سے حل ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ سارے القابات جو ہیں واقعاً اگر ایک ایک لقب پر ایک ایک مجلس پڑھی جائے تو کم ہے۔ مثلاً بی بی کے لقب ام ابیہا، ام ابیہا کا معنی ہمارے یہاں کہہ دیا جاتا ہے آسانی سے، وہ جو اپنے باپ کی ماں ہو، لیکن اس لقب پہ آپ رکیے، ام کا معنی دیکھیے۔ ام کسے کہتے ہیں؟ ام کہتے ہیں مقصد کو، عربی میں ام کسے کہتے ہیں؟ منزل کو اور مقصد کو۔ اب اگر آپ کہیں ام ابیہا تو معنی کیا کریں گے کہ پیغمبر کے مقصد کا نام فاطمہ ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، اگر آپ غور کریں، پیغمبر کی منزل کا نام فاطمہ ہے، پیغمبر کے مقصد، میں نے عرض کیا یہ لقب میں اتنی باتیں ہیں کہ اگر رک جایا جائے۔ ام کا ایک معنی یہ ہے، اور ایک ام کا معنی کیا ہے؟ کسی بھی چیز کی اصل کو ام کہتے ہیں، کسی بھی چیز کی اصل کو ام کہتے ہیں۔ اب معنی سمجھیے، فاطمہ ام ابیہا،
یعنی حقیقت محمدیہ جو بھی ہو اس حقیقت کی اصل کا نام فاطمہ ہے۔ اب آپ یہی لقب فقط پڑھتے چلے جائیے، انہی القابات کو سنتے چلے جائیے، یہ کام کرنے کی جگہ ہے۔ بی بی سلام اللہ علیہ کا میں فقط اشارہ کر رہا ہوں نوجوان بچوں کے لیے کہ ان کے ذہن میں آئے۔ کبھی کبھار ہم لوگ ایک ٹرین کی مجلس سننے کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ دوسرے مرحلے میں ہم قدم ہیں۔ معارف کی دنیا ہے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ، ہر روز ایک معرفت بی بی سلام اللہ علیہ کی ہمیں، مثلا یہ لقب بطول کا معنی کیا ہے؟ اتنا معمولی سا معنی بطول کا اکثر میں سنتا ہوں، مجھے بہت خراب لگتا ہے کہ وہ خاتون جس کو مثلا وہ خاص ایام میں حیض نہیں آتے ان خواتین کو بطول کہا جاتا ہے، وہ الگ بات ہے۔ بی بی سلام اللہ علیہ کی شان اجل و اعلیٰ ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، بطول کا معنی اگر کرنا ہے نا تو معنی یہ کرو، وہ ذات جس نے اپنے آپ کو خدا کے علاوہ سے دور کر لیا ہے، جس کی زندگی میں خدا کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ بات ہے، جس کی زندگی میں خدا کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، یہ بطول کا معنی کب کرے گی یہ قوم؟ اور بطول کا معنی یہی ہے، بطلا کا معنی عربی میں ہوتا ہے انقطع، تعلق توڑ دینا، تعلق توڑ دینا۔ بطول وہ جس نے ما سوی اللہ سے تعلق توڑ دیا ہے۔ اب وہی ذات جو ما سوی اللہ سے تعلق توڑ دے تو اس کی مرضی مرضی خدا بنتی ہے اور اس کا غضب غضب خدا بنتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ تو جو فرما رہے ہیں اور بندگی کا آخری درجہ یہی ہے، بندگی کا۔ اب وہ موضوع میں جانا نہیں چاہتا، میں فقط اشارہ کر رہا تھا کہ نوجوانوں کے دلوں میں یہ امنگ جاگے۔ بندگی کا آخری درجہ کیا ہے؟ انقطاع، تعلق توڑ دینا تمام چیزوں سے سوائے خدا سے، یہاں سے پھر تعلق بنے۔ دیکھیں، ایک مرتبہ دنیاوی تعلق سے ہم خدا تک پہنچیں گے تو یہ تعلقات ہمارے پیروں کی زنجیر بنتے چلے جائیں گے، لیکن ایک مرتبہ خدا تک پہنچیں گے، وہاں سے جو تعلق بنتے ہیں وہ پیروں کی زنجیر نہیں بنتے، وہ بندگی میں ایک درجہ ہمیں بلند کرتے چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں توجہ فرمائیے، تعلق اہل بیت کے تعلقات آپ سے کیسے ہیں؟ من اللہ ہیں، وہ من اللہ آتے ہیں الی الخلق، اور پھر خلق کو لے جاتے الی اللہ۔ پتہ نہیں یہ شاید تھوڑا سے گاڑھا ہو جائے، من اللہ خدا کی جانب سے آئے، کہاں؟ الی الخلق۔ کیوں آئے؟ چونکہ یہ خلق کو لے جائیں کہاں پر؟ الی اللہ۔ پس آپ کے ان کے تعلقات کہاں سے ہیں؟ من اللہ ہیں، چونکہ آپ مخلوق خدا ہو، چونکہ آپ بندے خدا ہو۔ جب تعلق ایسے بنتا ہے نا تو پھر جان چلی جاتی ہے، تعلق نہیں ٹوٹتا۔ پتہ نہیں بات واضح نہیں؟ آپ کا تعلق اہل بیت سے کیوں نہیں ٹوٹا؟ ابھی بھی ہماری قوم اس قدر ستائی جا رہی اسی تعلق کی بنیاد پہ۔ آپ دیکھ لیجئے پڑوس کے ملک میں اس قدر ان معصوم بچوں کو مارا جا رہا ہے۔ کیوں مارا جا رہا ہے؟ کیا بنیاد، کیا خطا کیا؟ ایک 6 مہینے کا بچہ، ایک 2 مہینے کا بچہ، ایک 4 مہینے کا بچہ، اس کی خطا کیا؟ مجھے انصاف سے بتاؤ نا، اس کی خطا کیا؟ اس کو کیوں مارا جا رہا ہے؟ اسی تعلق کی وجہ سے مارا جا رہا ہے کہ اس کا تعلق اہل بیت سے کیوں ہے۔ ہم اپنے بچے دیتے ہیں، ہم اپنے جوان دیتے ہیں، لیکن یہ تعلق دنیاوی تعلق ہے ہی نہیں۔ پتہ نہیں بات واضح نہیں واضح؟ تعلق اگر دنیاوی ہونا تو درہم و دینار کے بعد تعلق ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن اگر تعلق خدا کی طرف سے ہونا تو میسم دار پہ آ کر مدح علی کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ تعلق الگ ہوتا ہے، یہ تعلق ما سوی اللہ سے الگ ہے، یہ تعلق دنیاوی نہیں ہے۔ وہ دعا کرتے الہی حبلی، یہ دعا واقع یاد کریے، آسان دعا، الہی حبلی کمال الانقطاع، میرے اللہ مجھے دنیا کے تمام تعلق توڑنے کی توفیق دے، کیونکہ یہ تعلقات، بعض تعلقات پیروں، آپ نے دیکھا ہے اگر پرندوں کو آپ چاہیں کہ نہ اڑیں تو یا تو پر قطر دیے جاتے تھے یا پہلے زمانے میں ان کے پنجوں میں پتھر باندھتے تھے نا، کچھ ایسا باندھ کے تاکہ وزنی رہے۔ اب یہ پرندہ اڑ نہیں پاتا ہے، وہ آپ لوگوں نے شاید بچوں نے دیکھا نہیں دیکھا، وہ ایسا کرتے تھے کہ پتھر باندھ دیتے تھے، یہ بیچارہ پر ہوتے ہوئے
اڑ نہیں پاتا تھا، چونکہ اس کے پیروں میں ایک وزنی پتھر بندھا ہوا ہے۔ مطلب سمجھ میں آیا؟ یہ دنیاوی تعلقات اسی پتھر کی طرح ہیں جو آسمان بندگی پہ ہمیں اڑنے نہیں دیتے۔ تو جو فرما رہے ہیں یہ ہر قدم پہ آ کر ہم کو روک دیتے، یہ تعلقات توڑنے پڑیں گے۔ اور یہ تعلقات جنہوں نے توڑے، میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ جھگڑا کریے، تعلقات توڑنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا آپ دنیا کی سب سے ہائی سسٹم کی گاڑی پہ چلیے لیکن اس گاڑی سے دل نہ لگائیے۔ پتہ نہیں بات واضح نہیں واضح؟ اس گاڑی سے دل نہ لگائے، دل جو لگایا نا آپ نے وہی تعلق ہے۔ اچھی زندگی گزارنے سے کب دین نے منع کیا؟ دین نے آپ سے کہا ہے کہ جھولا اور ٹوکری اٹھا کر جاؤ پہاڑوں پہ رہو، یہ اللہ نے پوری کائنات آپ مومنین کے لیے بنائی ہے۔ آپ سے اچھا استفادہ اس دنیا کا کون کرنا چاہیے؟ اچھا کھائیے، اچھے گھر میں رہیے، اچھا پہنیے، لیکن ان میں سے کسی سے اتنا دل نہ لگائیے کہ کل ان کے لیے اہل بیت سے رشتہ توڑنا پڑے۔ بات آتے ہیں کل ان کے لیے اہل بیت سے رشتہ توڑنا پڑا۔ اگر میری عادت ہو گئی ہے بڑی گاڑی میں چلنے کی تو اتنا دل لگا لوں گا کہ کل کوئی مجھ سے کہے گا کہ آپ اہل بیت کے خلاف جب بولیں گے تو پھر یہ گاڑی رہے گی۔ اب یہاں اگر میں نے اس گاڑی سے دل لگایا ہے تو پھر میں خلاف اہل بیت بول دوں گا کیونکہ میرا وابستگی کیا ہو گئی ہے یہاں۔ لیکن اگر میں چلا گاڑی سے، دیکھو ہنر یہ نہیں ہے، اصلاً آپ کو کسی نے نہیں کہا زاہد کا معنی ہمارے یہاں کیا سمجھتے ہیں؟ زہد کا معنی پھٹا پرانا کپڑا ہو، سوکھی روٹی کھائے تو زہد ہے۔ زہد کا تعلق آپ کے ظاہر سے ہے ہی نہیں، زہد کا تعلق آپ کے ظاہر سے ہے ہی نہیں، زہد کا تعلق آپ کے دل سے ہے۔ دل میں دنیا اگر بڑی ہے نا تو فقیر ہو کے دنیا دار ہو۔ پتہ نہیں بات آتے رہی؟ دل میں اگر دنیا بڑی ہے تو فقیر ہو کے دنیا دار ہو، لیکن دل میں اگر دنیا چھوٹی ہے تو امیر ہو کے دیدار ہو۔ یہ مرحلے کو سمجھیے گا۔ اگر دل میں دنیا بڑی نہ ہو، اور جن کے دلوں میں دنیا بڑی ہوتی ہے نا وہ علی کے ساتھ نہیں چل پاتے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ میں یہاں رکنا نہیں چاہ رہا تھا، بی بی کے اس لقب کو میں نے کہا نا اگر اس القابات سے ہم کیا پیغام لیں اور ہم کیا کوشش کریں، ایک لفظ ہے، لفظ بطول۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے یہ ایک لقب، یعنی کام کرنے کی جگہ۔ ایسا نہیں کہ آپ کہیں کہ اس کے بعد اگلے سال ہم صدیقہ طاہرہ پہ کیا پڑھیں گے، نہیں، بی بی سلام اللہ علیہا کے القابات پر اب میں یہ باتیں صرف اس لیے چھیڑ رہا تھا کہ آپ لوگ جا کر کبھی کوشش کریے۔ بطول بی بی کا لقب ہے، ام ابیہا بی بی کا لقب ہے، طاہرہ بی بی کا لقب ہے، زکیہ بی بی کا لقب ہے، فاطمہ بی بی کا نام ہے، راضیہ بی بی کا لقب ہے، مرضیہ بی بی کا نام ہے۔ یہ کام کرنے کی جگہ نہیں ہے کہ ایک ایک لقب کے بارے میں غور کروں اور یہ دیکھوں۔ بس یہیں سے میں اپنے موضوع پہ آ جا رہا ہوں، یہ دیکھوں کہ اس لقب کی نورانیت میرے کردار پہ کتنی آئی ہے۔ پتہ نہیں بات ہے، یہ لقب میرے وجود میں کتنا جلوہ فگن ہے، کیونکہ زہرا ہادیہ ہیں اس میں شک نہیں ہے۔ ہدایت تو اس انتہا پہ ہے کہ زمین پہ عبادت کرتی ہے، ملائکہ کا عالم روشن ہوتا ہے۔ توجہ فرما رہے، ہدایت کا عالم یہ ہے کہ زمین پہ عبادت کرتی ہیں۔ نہیں، زہرا کا نام کے بارے میں جب پوچھا نا لما سمیت الزہرا، انہیں زہرا کیوں کہتے ہیں، تو روایت کہتی تظہرو نورہا لأہل السماوات کما یظہرو نور الکواکب لأہل الارض۔ زہرا کو زہرا اس وجہ سے کہتے ہیں کہ زہرا کے وجود کا نور آسمان ملائکہ کو اس طرح منور کرتا ہے جیسے ستاروں کا نور زمین کو منور کرتا ہے۔ توجہ فرما دیں، یہ ہو گئی بات لقب کی، یہ ہے مرحلہ ایک۔ سوال یہ ہے کہ وہ نور جو آسمانوں کو منور کرتا ہے، اس نور نے میرے گھر کو کتنا منور کیا ہے؟ توجہ کرنے کا مرحلہ ہے۔ وہ نور صدیقہ طاہرہ، اسے میرے گھر کو بھی منور کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ وہ آسمانوں کو، ملائکہ کے عالم کو منور کر رہا ہے۔ اگر نور زہرا کی چمک، ہلکی سی جھلک میری زندگی اور میرے گھر میں آ جائے
خدا کی قسم نجات کا وہی راستہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو جو فرمائیں اس نور کو عزائے فاطمی میں لیجئے، اور اپنے گھروں کو، ہم اپنے گھروں میں اندھیرا نہیں دیکھنا چاہتے نا، اگر ایک لائٹ کم ہو جائے تو ہزار مرتبہ کہتے یہ والی لائٹ خراب ہو گئی، یہ لگاؤ یہ لگاؤ یہ لگاؤ۔ یہ ساری لائٹیں کیا دکھاتی ہیں؟ ان آنکھوں کو کیا بتاتی ہیں یہ لائٹیں؟ اگر لائٹ نہ ہو تب بھی ہرا کلر ہے اور کالا کالا ہے، لائٹ آ کر کیا کرتی ہے؟ اور آپ کی آنکھ بھی آنکھ ہے، سب کچھ ہے اپنی جگہ، لیکن اگر اندھیرا ہو تو ہرے اور پیلے میں فرق نہیں ہوتا، اجالا ہوتا ہے تو ہرے اور پیلے کا فرق معلوم ہوتا ہے۔ بس اس معمولی سے نور نے کیا کیا؟ ایک آنکھ والے کو اس لائق بنا دیا کہ وہ ہرے اور پیلے کو دیکھ سکے۔ بس اس لائٹ کے یہ اثر ہیں۔ اب اگر وہ نور بی بی دو عالم میرے گھر میں آ جائے تو پھر مجھے پتا چلے گا جھوٹ اور سچ کیا ہے، حیائی و بے حیائی کیا ہے، عفت اور بے عفتی کیا ہے۔ یہ جلے تو میرے گھر میں، یہ نور آئے تو مجھے پتا ہے۔ آج کہتے کیا فرق پڑتا ہے اگر دو نامحرم آپس میں باتیں کر رہے ہیں؟ اندھیرے میں ہو نا، اندھیرے آدمی، اندھیرے میں رہنے والوں کو پتہ ہی نہیں کہ پیلا اور لال کیا ہے، اس کو آپ اندھیرے میں رکھے کہتے کیا کیسی باتیں کرتے ہو مولانا، دقیانوسی باتیں کرتے ہو آپ، 2024 میں رہ رہے ہیں، محرم اور نامحرم کی باتیں آپ کر رہے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اجالا نہیں ہے۔ گھروں میں روشنی ٹیوب لائٹ سے بڑھتی ہے، روح میں روشنی سیرت صدیقہ طاہرہ سے بڑھتی ہے۔ پتہ نہیں بات واضح نہیں؟ گھروں میں ہم کو آج سب کو پسند ہے کہ ہمارے گھر میں آ کے مہمان منع کر دیتے ہیں، دیکھتے ہیں گھروں کی روشنی کو، دیکھ کہ آپ کے گھر میں جو ہے اجالا کم ہے، لائٹ کا انتظام کریے۔ خوب اگر کسی گھر میں نامحرم کی آواز نامحرم کو آ رہی ہے تو پھر اس سے کہیے کہ تمہارے گھر میں نور کم ہے۔ اگر بیٹا باپ کا احترام نہیں کر رہا ہے تو اس گھر میں بھی نور کم ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، اگر مائیں اپنی بچیوں کو حجاب کی جانب نہیں لے آ رہی ہیں تو اس گھر میں بھی نور کم ہے۔ یہ نور کم ہے، اس کو ہم کو پتہ نہیں ہے۔ یہ کوشش کریے کہ اس زہرا لقب سے اپنے وجود کو، اپنے گھروں میں بی بی سلام اللہ علیہ کا نام رکھیے، بی بی سلام اللہ علیہ کے نام کا پوسٹر لگائیے، سب ضروری ہے، لیکن اپنے گھروں تک بی بی زہرا کی سیرت ضرور لے جائیے، اپنے گھروں تک صدیقہ طاہرہ کی سیرت لے جائیے۔ یہ سیرت اگر آپ کے گھر نہیں پہنچی تو نجات کا کوئی راستہ آپ کے لیے میسر نہیں ہے۔ میں اتنی دیر تک ان تمہیدی مرحلوں میں نہیں رہنا چاہتا تھا، لیکن آخری مجلس سے میں چاہ رہا تھا کچھ نوجوان بچوں کو عرض کروں کہ اگر معرفت کا درس لینا چاہتے ہیں تو ایک زاویہ بی بی کے القاب کا ہے جہاں پر ہم غور و خوض کریں گے تو ایک ایک لقب میں ہزاروں معانی موجود ہیں۔ اب جو کل میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا بی بی کا وہ خطبہ، اور بہت عظیم خطبہ ہے، ہماری جانیں قربان ہو جائے اس خطبے پر کہ ہم جیسے جاہل انسان آئیں اور اس خطبے کے بارے میں بیان کریں کہ واقعاً حیرت ہوتی ہے اس کے بارے میں۔ علماء آئیں، واقعاً جو اہل علم ہیں وہ آئیں اور ان خطبے کے بارے میں بیان کریں جو بی بی سلام اللہ علیہ نے بیان کیا۔ میں آپ کی خدمت میں کل وعدہ کر چکا تھا، چونکہ ابھی احکام کے عناوین بہت زیادہ ہیں، 20 عناوین ہیں، میں آج ان کو چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بعض ریزن بی بی سلام اللہ علیہ نے بیان کیے کہ جعل اللہ الایمان تطہیرا لکم من الشرک، اللہ نے ایمان کی دولت اس لیے رکھی تاکہ تمہارے وجود کو شرک کی نجاست سے پاک کر سکے۔ والصلاۃ تنزیہا عن الکبر، اللہ نے نماز اس وجہ سے واجب کی تاکہ تمہارے وجود کو تکبر سے پاک کر سکے۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کس لیے رکھا؟ والزکاۃ تزکیۃ النفس، زکوٰۃ کو رکھا تاکہ تمہاری روح کو پاک کر سکے۔ اب یہاں بہت معانی ہے اگر رکنا چاہے، لیکن مجھے خطبے کے اس دوسرے مرحلے پہ جانا ہے جہاں بی بی سلام اللہ علیہ نے حضرت امیر کی صفات کو گنوایا ہے کہ ذات حضرت امیر کو نے عرض کیا کہ خطبہ فدقیہ نام ہے خطبہ فدقیہ، وگرنہ در حقیقت پورا پیغام غدیر ہے۔ اس غدیر کو جسے بھلایا جا رہا تھا، اس غدیر کو جس کو فراموش کیا جا رہا تھا، کیونکہ اگر کل میں نے ابتدائی مجلس میں عرض کیا تھا جو آپ کا کیس ہے اگر آپ اسی کو لے کر آتے تو پوری گفتگو اسی پہ کرتے۔ اگر فدق کے لیے گفتگو ہونی تھی تو اس پورے خطبے میں پوری بات جو ہوتی وہ فدق کی ہوتی، لیکن اس خطبے میں فدق کا تذکرہ کم ہے، حضرت امیر کی زحمتوں کا تذکرہ زیادہ ہے۔ اس خطبے میں توحید خدا بھی ہے، اس خطبے میں فلسفہ احکام بھی ہے، اس خطبے میں مسلمانوں کی زبوں حالی بھی ہے،
اور اس خطبے میں مسلمانوں کا عروج بھی ہے، اور اس خطبے میں مسلمانوں کو جھجوڑ کر بی بی پوچھ بھی رہی ہیں کہ کل جب دشمن تم پر حملہ کرتے تھے تو تمہاری غیرتیں جاگ جاتی تھیں اور تم اٹھ کھڑے ہوتے تھے، آج تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تمہارے سامنے نبی کی بیٹی کا حق چھینا جا رہا ہے اور تم خاموش ہو۔ یعنی اس خطبے میں ساری باتیں ہیں، یعنی جس زاویے سے بھی آپ رکیں وہاں بی بی نے ایک جملہ فرمایا۔ میں نے ایک جملے کا تذکرہ پہلی مجلس میں کیا تھا کہ اعلموا انی فاطمہ، مجھے پہچانو کہ میں فاطمہ ہوں، اور اس کے بعد بی بی سلام اللہ علیہا اب یہاں پر جو جملے فرماتی، خدا کی قسم بڑے حسین جملے ہیں، حق نہیں بنتا کہ اتنی تیزی کے ساتھ پڑھا جائے، لیکن وقت کی مشکلات کی وجہ سے میں بہت تیزی کے ساتھ آپ کی خدمت میں۔ اعلموا انی فاطمہ، مجھے پہچانو کہ میں فاطمہ ہوں۔ پھر بی بی آتی ہیں اور فرماتی ہیں، عجیب جملہ فرماتی ہیں، تعذرو ہو و تعرفو ہو و تجدو ہو ابی دونا نسائکم و اخا ابن امی دون رجالکم۔ بی بی فرماتی پیغمبر کا ذکر کرتی ہیں کہ پیغمبر کون ہیں؟ پیغمبر وہ ہیں جو تم سے زیادہ تمہارے نفسوں پر سوچ رکھتے ہیں، تم سے زیادہ تمہارے فکر مند ہیں۔ لقد من اللہ، وہ پورے جملے بیان کرنے کے بعد بی بی فرماتی ہیں اگر تم اس نبی کے ماننے والے ہو تو جاؤ ذرا نبی کے نسب کو دیکھو، جاؤ ذرا نبی کے رشتے کو دیکھو، جاؤ ذرا نبی کے تعلقات کو دیکھو، چیک کرو نا کہ نبی کس کے گھر سے ہیں۔ تعذرو ہو، تعرفو ہو، تجدو ہو، اگر تم نبی کے نسب کی جانب جب رجوع کرو گے اور جب نبی کی رشتہ داریوں کو دیکھو گے تو تعرفو ہو، تو تمہیں فقط ایک چیز ملے گی، کیا ملے گی؟ ابھی دون نساءکم، کہ وہ نبی میرا باپ ہے، تمہاری عورتوں کا باپ نہیں ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں ابھی دون نساءکم، تم نبی کی زندگی میں جب جاؤ گے نا، ابھی وہ میرے والد ہیں، تمہاری عورتوں کے والد نہیں ہے۔ اور یہیں پر ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہوں، کبھی کبھار نبی کی 4 بیٹیاں ڈھونڈی جاتی ہیں نا، تو جو فرما رہے ہیں یہ خطبہ بھی ایک گواہی میں سے ایک ہے کہ نبی کی زہرا کے علاوہ کوئی بیٹی نہیں تھی، کیونکہ جب بی بی نے کہا ابھی وہ میرے بابا تھے تو کوئی اور بیٹی ہوتی تو کھڑا کر دیا جاتا، صرف آپ کے بابا نہیں ہے، ان کے بھی بابا ہیں، ان کے بھی بابا ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ باتیں کہیں تنہائی میں تو نہیں کر رہی نا، دربار میں کر رہی، دربار میں تو آپ کے ہر لفظ کو پکڑا جائے گا، ہر لفظ پر آپ کے اوپر ایک کوشچن سوال کیا جائے گا کہ آپ یہ کیسے کہہ رہی ہیں۔ بی بی فرماتی ابھی وہ میرے بابا تھے، دون نسائکم، تمہارے گھر کی عورتوں میں سے کسی کا ان سے یہ رشتہ نہیں تھا۔ اب یہ پورا معنی ہے، جب وہ میرے بابا تھے، جب ان کا تعلق مجھ سے تھا، تو مسلمانوں تم سے یہ سوال ہے کہ اگر میرا بابا نبی تھا تو اس نبی کی بیٹی دربار میں کیوں کھڑی ہے؟ واقعاً یہ ایک ایک جملے بی بی سلام اللہ علیہا کے معنی خیز ہیں۔ اس کے بعد کیا فرماتی ہیں؟ وَأَخَا ابن امی، یہاں سے حضرت امیر کے فضائل شروع کرتی ہیں۔ اور اس نبی کے بارے میں جب جاؤ گے تم اور چیک کرو گے اور تحقیق کرو گے تو وہ نبی جو میرا بابا تھا وہ فقط میرے علی کا بھائی تھا اور کسی کا بھائی نہیں تھا۔ وہ فقط میرے علی کا بھائی تھا۔ اخا ابن امی، ابن ام کہتے چچا زاد کو، وہ میرے چچا زاد کا بھائی تھا، یعنی کیا؟ میرے علی کا بھائی تھا۔ دون رجالکم، تم میں سے کسی کا بھائی نہیں تھا۔ بس بیوی نے اس نعرے کو تو وہیں بند کر دیا، نبی ہمارے بھائی ہیں، یہ مت کہنا نبی فقط علی کے بھائی ہے اور علی فقط نبی کے بھائی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ بی بی نے فرمایا نا اخا ابن امی، اخا ابن امی، ایک ایک جملہ معنی خیز ہے۔ میں تھوڑا سے تفصیل سے آپ کو بیان کروں، تفصیل بے معنی ہے کہ وہ جتنا وقت ہے اسی میں۔ اخا ابن امی، میرے چچا زاد کا بھائی تھا نبی۔ اب یہ آپ آ کر چیک کریے تاریخ میں، اچھا جہاں خطبہ دے رہی ہیں وہ ایک مرتبہ آپ ہندوستان اور دوسرے ممالک میں خطبہ دیجئے جہاں پیغمبر کے اصحاب موجود نہ ہوں تو جو دل چاہے کہہ دیجئے، وہاں تو سب بیٹھے ہوئے ہیں نا، اور ہر کوئی اپنا رشتہ نبی سے برقرار کرنے کے لیے مچلتا رہتا ہے۔ ان کی حالت تو قرآن نے خود بتایا ہے، آپ جا کر قرآن کی آیہ نجوہ پڑھیے، آیہ نجوہ پوری اس کیفیت کو بتاتی۔ ان لوگوں میں سے بعض کا کام معلوم ہے کیا تھا؟ یہ سنے بچے، ان کا کام یہ تھا کہ مدینے میں کیا کرتے تھے؟ نبی کے بغل میں بیٹھے رہتے تھے کچھ لوگ۔ اس کی وجہ کہ یہ آپ نے دیکھا کوئی بڑا آدمی آ جاتا ہے نا
تو کچھ لوگ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اس بڑے آدمی سے، لیکن مڈلاتے ایسے ہیں کہ تاکہ دوسروں کو یہ لگے کہ ہمارے بڑے گہرے تعلقات ہیں. تو جو فرما رہے ہیں ہمارے ان سے بڑے گہرے تعلقات، وہ مڈلاتے رہتے ہیں. نبی کے زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا. بعض اصحاب جن کا کوئی کام نہیں تھا یہ نبی کے ارد گرد رہتے تھے تاکہ مدینے میں جو لوگ آئیں تو ان کو لگے کہ ہاں ہم سے زیادہ نبی کا کوئی قریبی نہیں ہے. تو یہ لوگ نبی کے کان میں بھی باتیں کرتے تھے. اب دیکھیں یہ اس زمانے کی بیماری نہیں ہے، ہمارے زمانے میں بھی ہے. بڑے آدمی کے کان میں باتیں کرنا تاکہ لوگ سوچیں کہ ان سے بڑے گہرے تعلقات ہیں. یہ لوگ نبی کے کان میں بھی باتیں کرتے تھے. اسی کان میں بات کرنے کو عربی میں نجوا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نجوا. پر اسرار باتیں، یعنی اتنا قریبی ہے کہ ان سے پر اسرار باتیں کر رہا ہے. اسی آیت کو آیہ نجوا کہتے ہیں. اس آیت میں کیا نازل ہوا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول. اب خدا تو چھوڑے گا نہیں نا، آپ ایکٹنگ کرو گے تو خدا رسوا ضرور کرے گا. بات آتے نہیں، ایکٹروں کو چھوڑا نہیں جاتا ہے. ایکٹروں کی حقیقت اور اوقات بتائی جاتی ہے کہ آپ کی ایکٹنگ کیا تھی اور حقیقت کیا ہے. ایکٹنگ یہ کر رہے ہو کہ ہمارا نبی سے بہت گہرا تعلق ہے، اللہ نے امتحان لے لیا. معلوم ہے کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول. اب اگر اس کے بعد نبی سے نجوا کرنے آنا، یعنی کان میں باتیں کرنے آنا، تصدقوا بین یدی نجواکم، تو تھوڑا نجوا کرنے سے پہلے کچھ مال فقراء میں تقسیم کر کے آنا. اتنا شوق ہے نا کہ لوگ سمجھے کہ نبی کے قریبی ہے. تصدقوا بین یدی نجواکم، نجوا کرنے سے پہلے کچھ مال دے کر آنا. روایت کہتی ہے کہ لوگوں نے اپنے ضروری مسئلے نبی سے پوچھنا چھوڑ دیے. لوگوں نے اپنے ضروری مسئلے نبی سے پوچھنا چھوڑ دی. حضرت امیر فرماتے قرآن کی یہ واحد آیت ہے جس پر نہ مجھ سے پہلے کسی نے عمل کیا اور نہ میرے بعد کسی نے عمل کیا. مطلب سمجھ رہے؟ دعوے شوق عشق رسول کرنا ہو رہے، کیونکہ بات تو پیسے کی آ گئی نا. تو بی بی سلام اللہ علیہ کیا فرماتی ہیں؟ وہ تمہارے مردوں کے بھائی نہیں تھے، وہ علی کے بھائی تھے. اور یہ سب کے سامنے بیان کریں جہاں مدینے کا ایک ایک فرد جان رہا ہے. یہ کون سا مرحلہ تھا؟ وہی عقد اخوت جو پیغمبر اکرم نے پڑھا تھا بازوں کے درمیان. یہ بھی جا کے چیک کریے کس کے درمیان نبی نے پڑھا تھا. بڑا حساب سے نبی نے پڑھا تھا. میں نام نہیں لینا چاہتا، آپ نام سمجھ جائیے. بات آزے فلاں کا فلاں کے ساتھ عقد اخوت یعنی برادری کا عقد. اور وہاں پر سب کا ایسے ہی جوڑی بنائی. جوڑی بھی معنی یہ کہ تم ان کے بھائی ہو. اور وہ غدیر کے دن ہم لوگ کے یہاں بھی مستحب ہے وہ عقد اخوت پڑھا جاتا ہے تاکہ جنت میں اگر آپ پہلے جائیے تو آپ ہماری شفاعت کریے، اور اگر میں پہلے جاؤں تو میں آپ کی اس طرح کا عقد اخوت ہوتا ہے. نبی نے عقد اخوت سب کے درمیان پڑھا. اب نام کو آپ لوگ جا کر کبھی تاریخ میں چیک کریے گا کہ نبی نے کس کا عقد اخوت کس کے ساتھ پڑھا. عقد اخوت میں بھی ایک معیار ہوتا ہے نا. آپ اور ہم اگر ملتا جلتا کردار رکھتا ہے تو ہمارے درمیان عقد اخوت ہوگا. پتہ نہیں بات واضح. اتحاد روحی جسے کہا جاتا ہے کہ روح کے لحاظ سے دو متحد ہوں. سب کے درمیان جب پڑھ دیا، حضرت امیر نے کیا فرمایا؟ حضرت امیر نے فرمایا ذہبت روحی وزہرت وانقطعت ظہری. یا رسول اللہ، ایسا لگ رہا ہے کہ روح نکل جائے گی، کمر ٹوٹ جائے گی. میرا عقد اخوت آپ نے کسی کے ساتھ نہیں پڑھا. پیغمبر نے عجیب جملہ فرمایا والذی بعثنی بالحق کے، اے علی میں قسم کھاتا ہوں اس خدا کی جس نے مجھے مبعوث کیا ہے، میں نے تمہیں بچا کر رکھا ہے اپنے لیے. میں نے تمہیں بچا کے رکھا ہے اپنے لیے. جملہ دیکھیے گا، یعنی ذخیرہ نبی کا نام کیا ہے؟ علی ہے. میں نے تمہیں بچا کے رکھا ہے اپنے لیے. اور اس کے بعد فرمایا تمہاری منزلت میرے نزدیک ویسی ہے جیسی جناب ہارون کی منزلت جناب موسیٰ کے نزدیک ہے. میں فقط ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. نبی نے علی سے کیا کہا؟ میں نے تمہیں اپنے لیے بچا کے رکھا ہے. چونکہ یہ عقد اخوت کسی کا کسی کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے. جو نبی جیسا ہوگا اس کا اس سے ہوگا. بدل بات آدھے نہیں. اور آسان کروں، اب علی کو تو نبی جیسا بھی نہیں کہہ سکتے ہم،
چونکہ علی کو تو قرآن نے نفس رسول کہا ہے، نفس الگ ہے، جیسا الگ ہے، کہا علی نفس رسول ہے۔ نہیں پڑھتے آپ کیا نام ہے، جا کر پورے اس آیت کو پڑھیے، آئے مباہلہ میں، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا، نفس رسول کہا ہے۔ اسی وجہ سے تو بعض جگہوں پہ ملتا ہے جب کسی سے کہا گیا اصحاب نبی کے نام گناؤ تو اس نے سب کے نام گنائے سوائے علی کے۔ کہا اتنا تعصب ہے علی سے کہ علی کا نام نہیں گنایا۔ کہا تم نے اصحاب کے بارے میں پوچھا تھا، نفس کے بارے میں نہیں پوچھا تھا۔ تم نے اصحاب کے بارے میں پوچھا تھا، نفس کے بارے میں نہیں پوچھا تھا۔ نفس رسول الگ ہے، انہیں اصحاب کی فہرست میں نہیں رکھا جاتا، یہ نفس رسول ہیں۔ بی بی کیا فرما رہی ہیں، اخا ابن عمی دون رجالکم، یہ علی کے فضائل ہیں، یہ وہ فضیلت ہے، یہ وہ فضیلت، کوئی معمولی مرحلہ نہیں۔ شاید میں آپ کی خدمت میں ویسا نہ بیان کر سکوں جو مقصد اور ہدف تھا، لیکن بی بی سلام اللہ علیہ نے اسے فضائل علی میں شمار کیا، اخا ابن عمی۔ اور میں پھر تاریخ میں دیکھ رہا تھا اس فضیلت کو حضرت امیر نے بھی بیان کیا۔ جب مولا کو یہ ملاعین لے کر گئے مسجد کی جانب کھینچ کر، تو روایت کہتی ہے کہ تلوار کھینچ لی اور حضرت سے کہا کہ بیعت کرو۔ حضرت نے فرمایا اگر میں بیعت نہیں کروں گا تو تم کیا کرو گے؟ تو ان لوگوں نے کہا ایسی صورت میں ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ تو مولا نے وہاں پر ایک جملہ فرمایا، مولا نے فرمایا اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے خدا کے بندے کو اور رسول کے بھائی کو قتل کیا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، بی بی نے کہاں یہ جملہ استعمال کیا؟ بی بی خطبے میں حضرت امیر اس مسجد میں جہاں پر یہ ملاعین حضرت کو گھیرے ہوئے ہیں، حضرت نے فرمایا تم نے رسول کے بھائی کو اور عبد خدا کو قتل کیا۔ تو وہ ملعون کہتا ہے کہ جہاں تک بات خدا کے بندے کی ہے تو ہم سب بندے خدا ہیں، لیکن میں اس بات کو نہیں مانتا کہ آپ نبی کے بھائی ہو۔ پتہ نہیں بات واضح ہو رہی ہے؟ زہرائے مرضیہ فضیلت کے کس حصے پہ ہاتھ رکھ رہی ہے کہ جس کا دشمن انکار کر رہا ہے، اسے کہتے دفاع ولایت۔ اگر تم نے میرے علی سے کہا نا کہ تم نبی کے بھائی نہیں ہو تو تمہارے دربار میں آ کر میں چیلنج کے ساتھ کہوں گی کہ علی کے علاوہ رسول کا کوئی بھائی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اخا ابن امی دون رجالکم۔ پھر اس کے بعد بی بی نے جو مولا کے فضائل بیان کی، خدا کی قسم بی بی فرماتی ہیں جب جنگ اپنے عروج پر ہوتی تھی، جب آگ کے شعلے باقاعدہ طور پہ جنگ پہ اپنی انتہا پہ ہوتے تھے، اس وقت جب شیطان اپنے وجود کا اظہار کر رہا ہوتا تھا، اس وقت میرے بابا کے ذریعے اللہ اس دشمنی کی آگ کو بجھاتا تھا، اور میرے بابا اس جنگ میں جس کو بھیجتے تھے وہ فقط علی ہوتے تھے اور کوئی نہیں ہوتا تھا۔ یہ بی کہاں بیان کری؟ مدینے میں بیان فرمائے اطفاء اللہ ہو، اس آگ کو خدا بجھاتا تھا، لیکن کون تھا جو جاتا تھا؟ وہ علی جاتا تھا، وہ علی جاتا تھا۔ پھر بی فرماتی ہیں ان جنگوں میں تم بھاگ جاتے تھے، ان جنگوں میں تمہارا وجود نہیں ہوتا تھا، ہر جنگ میں علی۔ آپ پوری جنگوں کو اٹھا کر کبھی دیکھیے نا، یعنی سب کچھ بیان کر کے کیا کہنا چاہ رہی ہیں کہ جب ساری فضیلتیں یہاں ہے تو پھر نبی کی جگہ پہ تم کیوں ہو؟ پتہ نہیں بات ہے، فقط ایک سوال، یہ کسی آدمی کو آپ لے آئیے، کسی آدمی کو، کبھی آپ نے دیکھا ہے جج کی جگہ پہ چور کو بٹھالا جائے؟ صاحب فضیلت کی جگہ پر جو آئے گا وہ صاحب فضیلت ہوگا نا، رسول کی جگہ پہ جو آئے گا وہ اسی منصب کا حامل ہوگا جو خدا کی جانب سے، یعنی کسی بھی عقل مند انسان سے آپ بات کریے نا کہ رسول کی جگہ پہ کسے مقرر کرنا ہے، رسول کی جگہ پہ کون آنا ہے؟ علی رسول کے بھائی، ہر جنگ میں رسول کے اوپر اپنی جان کو وار کر دینا، مواسات۔ آپ جا کر کبھی جنگوں کو پڑھیے، اس قدر جنگ احد میں مولا متقیان نے رسول اکرم کی حفاظت کی کہ جناب جبرائیل نے فرمایا کہ علی مواسات کر رہے ہیں، مساوات نہیں ہے، مواسات ہے۔ یہ جملہ میں نے تاریخ میں دوسری جگہ کہاں دیکھا معلوم ہے؟ مولا عباس کے لیے دیکھا۔ یہاں عباس حسین کے لیے سپر بنے ہیں، وہاں علی رسول کے لیے سپر بنے ہیں۔ عجیب مرحلہ ہے۔
مواسات، مواسات کسے کہتے ہیں؟ جا کر آپ معنی کریے، مواسات کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اپنی جان کی پرواہ نہ کر کے اپنی جان کو سپر بنا دینا رسول کے لیے، یہ علی ہیں۔ اب اگر علی یہ ہیں تو پھر علی گوشہ نشین کیوں ہیں؟ یہ زہرا کا سوال قیامت تک باقی رہے گا، قیامت تک یہ باقی رہے گا۔ آپ کو اسی سوال کو لوگوں تک پہنچانا ہے عزائے فاطمی کی مجلسوں میں آ کر۔ آپ بتاؤ لوگوں کو کہ بی بی سلام اللہ علیہ نے جو سوال کیے تھے، ہاں یہ اور بات ہے، غدیر کے لیے جو بھی قیام کرے گا اس پہ ظلم ہوگا۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، یہ ملائی صدیقہ طاہرہ پہ اس قدر ظلم کیوں کر رہے تھے؟ کیونکہ انہیں پتا تھا کہ جب تک زہرا زندہ رہیں گی ہم غدیر کو مٹا نہیں پائیں گے، لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ زہرا غدیر کی بقا کا انتظام اپنی شہادت کے بعد بھی کر کے جائیں گے۔ زہرا نے اپنی شہادت کے بعد بھی غدیر کی بقا کا انتظام کیا ہے نا۔ آج بھی اگر کسی سے پوچھئے، کسی بھی آدمی سے آپ پوچھئے کہ نبی کی بیٹی کی قبر کہاں، یہ خود غدیر کو زندہ کرتی ہے، یہ خود غدیر کو زندہ کرتی ہے۔ کیوں نبی کی بیٹی کے در پہ آگ لگائی گئی؟ یہ سوال ہے آپ سب سے کریے۔ کیوں نبی کی بیٹی کو ستایا گیا؟ کیوں نبی کی بیٹی کو مدینے کی گلی میں رخسار پہ تماچا مارا گیا؟ یہ سوال ہے، یہ سوال ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم زہرا کی مظلومیت کو عام کریں، عام کریں۔ خدا کی قسم فقط زہرا کی قبر مخفی نہیں ہے، زہرا کی قدر بھی ابھی مخفی ہے، ابھی نہیں بیان ہوئی ہے۔ اس کو عام کرو، عام کرو۔ آپ کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے، سب کی ذمہ داری ہے۔ اور سادات سنیے، آپ کو بی بی نے اس وقت بہت یاد کیا ہے، اپنی ذریت کے حق میں دعا کیا ہے، آپ کے رونے کو بی بی نے واسطہ قرار دیا ہے۔ معلوم ہے کیا ہوا ہے؟ خدا کی قسم اس دین کو پہنچانے کے لیے اتنے مصائب، اتنے ظلم بی بی سلام اللہ علیہ نے سہے کہ خود فرمایا میرے بابا اگر یہ دن کے اجالے پہ پڑتے تو رات کی تاریکی میں تبدیل ہو جاتے۔ سبت علیہ مصائبہ، وہ کون سے مصائب تھے آپ کبھی درک کر سکتے ہو؟ عزیزو آپ جاؤ اور مصائب کی دنیا میں زہرائے مرضیہ کو دیکھو کہ زہرا وہ ہیں جو بابا کی شہادت کے وقت ایک لمحہ چین میں نہیں ہے۔ بی بی روتے جا رہی ہے، روتے جا رہی ہے۔ جب پیغمبر نے ایک جملہ فرمایا نا، میری بیٹی سب سے پہلے تم مجھ سے ملاقات کرو گی، یہ وہ جگہ تھی جہاں زہرا مسکرائی تھی کہ چلو بابا سے ملاقات کروں گی، لیکن ارباب ازا کیسے ملاقات کریں گی؟ ٹوٹی پسلیوں کے ساتھ ملاقات کریں، ٹوٹی پسلیوں کے ساتھ ملاقات کریں۔ اللہ امت نے کیا جفا کر دیا؟ پیغمبر نے اجر رسالت مانگا تھا، اس امت نے اجر رسالت کیسے ادا کیا؟ پیغمبر کی شہادت کے بعد در سیدہ پہ آگ و لکڑیاں جمع کر دی گئی ہے۔ میں آپ صاحب اولاد ہوں نا، میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر ہمارے گھر پہ حملہ ہو جائے نا اور بچے چھوٹے چھوٹے ہو اور ماں کو دیکھ لیں کہ ماں پشت در آ گئی ہے، خدا کی قسم بڑا سخت ہوتا ہے بچوں کے لیے اس منظر کو دیکھنا۔ جناب زینب نے کیسے دیکھا ہوگا؟ آپ تصور کرو، مدینے میں جا کر تصور کرو کہ زہرا کا گھر ہے، زہرا پشت در ہے، زینب کھڑی ماں کو دیکھ رہی ہے کہ اماں پشت در اس ظالموں کو روکنے آئی ہے۔ میں فقط ایک جملہ کہوں گا، اے بی بی، ارے یہ مدینہ ہے جہاں ماں کھڑی ہے، دروازہ جلایا جا رہا ہے، لیکن اے بی بی کربلا میں آپ کے سر پہ چادر نہ ہوگی، خیمے جلا دیے جائیں گے۔ ہر باب ازا بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے۔ جناب زہرا آ کر پشت در کھڑی ہو گئی، فرمایا تمہارا ہم سے کیا واسطہ، کیوں آئے ہو؟ کہا علی کو باہر نکالو۔ کہا نہیں، علی کو باہر نہیں نکالوں گے، کہا ہم گھر میں آگ لگا دیں گے۔ معلوم ہے زہرا نے کیا کہا؟ زہرا نے ایک جملہ کہا، کہا اس گھر میں
میرے دو چھوٹے چھوٹے بیٹے حسن و حسین رہتے ہیں۔ اللہ آواز دی گئی ہاں اگر حسن و حسین بھی رہتے ہو تو ہم گھر میں آگ لگا دیں گے۔ ارباب عزا یہ وہ قیامت کا منظر تھا، آگ لگا دی گئی۔ اب عزیزوں ابھی جناب محسن کا تابوت برآمد ہوگا۔ وہ بچہ ہے تو بڑا سخت ہوتا ہے ایک ماں کے لیے اپنے بچے کو اس حالت میں دیکھنا، جب ان ظالموں نے دروازے اور دیوار کے درمیان بی بی سلام اللہ علیہا کو فشار دیا تو ایک آواز دی، اے مرزا ارے آ کر مجھے سنبھال لے، میرا محب شہید ہو گیا۔ میں کہوں گا بی بی ارے میں نے بہت مشابہت دیکھی جناب محسن میں اور جناب علی اصغر میں۔ جناب محسن کہاں شہید ہوئے؟ ماں کے ہمراہ تھے۔ کیسے شہید ہوئے؟ بڑی بے دردی کے ساتھ جب ماں کو فشار دیا گیا۔ میں کہوں گا اے بی بی ایک شہادت کربلا میں بھی ہے جہاں باپ کے ہاتھوں پر ایک 6 ماہ کا بچہ ہے، ارے تیرے سے شعبہ چلا فن کلم السبی والا یدرما، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا۔ ارباب عزا بتری تو اسی محسن ابن علی کا تابوت نکالنا ہے۔ زہرائے مرضیہ دیکھو اے بی بی ارے ہم رہتے اس وقت عزت کے لیے، اے بی بی یہی وہ بچہ تھا جسے آپ یاد کر رہی تھی، لیکن ان تمام مصائب کے بعد جب آپ اس مرحلے میں آئی ہے تو آپ نے اپنے بچے کو علی پہ فدا کر دیا اور ایک جملہ کہا، اے باللہ ارے میرا علی کہاں ہے، اور علی کو لے لے آپ بچے۔